الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وأبي القاسم الذي قيل في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شأنه لولا ما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله إلى أحبابهم وأصحابهم وأشياخهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله والأبدية على أعدائهم والمؤمنين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صلى الله مولانا عليه العظيم صلى رسوله الأمي النبي الكريم الصلاة آپ تمام رات کا گھر چھوڑ کے کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے ذکر میں حاضر ہونا آپ کی ایک سانس جناب سجدہ کی نعیت کے صدقے میں مولا عظیم ایمان شمار فرمائے مانیہ مجلس کے والدین کے لیے بالخصوص اس ذکر پاک کا انعقاد کیا جائے مولا ان کے درجات کو بلند فرمائے ایک خصوصی دعا ہے ہماری ذاکرین کی طرف سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا وجود جناب سجدہ کی دعا کا اثر ہے آپ سے گزارش ہے کہ مل کے آپ کہیے پروردگار اس وقت ملک پاکستان کے حالات انتہائی سنگین اور پیچیدہ ہیں مولا ہمارے ملک میں امن و امان کی دولت نصیب فرمائے ایسے شر پسند عناصر جو ایسی تحریر یا تحریر کرتے ہیں جس سے فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور اگر وہ ہدایت کا بارڈر کراس کر چکے ہیں تو خدا انہیں نصف و نابود فرمائے پورے پاکستان میں امن و امان کی سلامتی کی بحالی اور بحالی میں وسعت کے لیے بلند ترین سلام پڑھ دیجیے لائٹ بڑی تیز ہے جو میری سنگاں کو پیچھے بھروں گی زیادہ نہیں ہو رہی آپ سے گزارش ہے کہ کافی جگہ آگے ہے نظر اللہ نیاز حسین اٹھ کے دو قدم ممبر کے پاس آ جائیے جو بھائی پیچھے بیٹھے ہیں ادھر سے جو نوجوان بھائی ہیں کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ مولا کے نام کے صدقے میں تھوڑا سارے بھائی کیمرہ یہی لگا رہے گا مطلب اس کی ڈائریکشن سائڈ چینج ہو سکتا ہے یا یہی رہے گا تھوڑا سا تاکہ ذرا یہ والی مین جگہ ہے یہ خالی ہے بھائی یاد بھائی سفید ٹوپی والے آ جائیں اٹھ کے آئے نعرہ تکبیر حلالی زیادہ ہے آواز تھوڑا ہے نعرہ رسالت مل کے اونچا نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی جگہ ہے آپ سے گزارش ہے کہ برآمدہ چھوڑ کے وہیں سے بات میں آئیں ابھی کافی جگہ ہے کوئی بھائی باہر نہ بیٹھے آپ سے گزارش ہے تھوڑا سامنے آتے ہیں بالخصوص خالصتاً شان رسالت میں چند منٹ گزارشات میں نے پیش کر دی ہے
میرے محترم سامعین، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آواز میری صاف آ رہی ہے آپ تک؟ ٹھیک ہے آواز؟ سامعین محترم، عام طور پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے، بلکہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک. توجہ رکھیے گا، شیعہ اس لیے کافر ہیں کہ یہ مولا علی کو نبی پاک سے بڑھا دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اگر ہمارا کلمہ گواہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارے کلمہ میں اللہ کے بعد مصطفیٰ پہلے ہے ہمارا بھائی، اور جناب محترم اعتراض یہ ہے کہ نہ تو شیعوں کو شان رسالت آتی ہے، نہ ان کے کسی لاغر کو نصیب ہے، اور اگر کبھی ان کا کوئی ذات مصطفیٰ کا بیان پڑتا ہے تو سارا مجمع گمراہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ انہیں پتہ ہی نہیں، بیٹھتے ہیں تو علی علی کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو حسین حسین کر کے چلے جاتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں مصطفیٰ کی شان کیا ہے، صرف علی علی کرتے ہیں. حالانکہ مجھے علی ہی کی قسم، ہم علی کو مولا مانتے ہی اس لیے ہیں کہ میرے نبی نے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. میں نے جملہ کہنا ہے، آپ کی پاکیزہ آواز نکل لگانے ہم نے علی کو مولا مانا ہی نبی صاحب صلی اللہ امی عالم نے خوشی کو مانا. آپ کے کراچی کی شان ہے، ہم نے مولا علی کو مولا مانا ہی اس لیے ہے کہ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. چاہیے پہلے منٹ میں ایسا جملہ کہوں، اگر دن بنا مزدوری میں تھے تب بھی تھکن پڑ جائے گی، اگر داری میں تھے تب بھی تھکن نہ اترے. بغیر ہاتھ والے دادا عباس نے مجھے ذاکر بنایا تو ہے. ارے مولوی صاحب تم کہتے ہیں کہ شیعہ علی کو بڑھا دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی قسم، محمد رسول اللہ کی قسم، علی جو ولی اللہ کی قسم، ہم اتنا زیادہ مصطفیٰ کو علی سے بلند مانتے ہیں. اگر علی بھی کسی جنگ میں نبی کو چھوڑ جاتا ہم علی کو بھی چھوڑ جاتا. چھوڑ دینا، چونکہ ہم نے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا ہے اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے بھائی یہ رافضی ہیں. آپ جملہ میں نے بھیجنا ہے کہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے ثابت کرنا ہے. میں تو بڑھنا والا پنجاب سے ہوں، میری جو اردو بھی آپ کے مطابق نہیں ہے، لیکن جو کہ عقیدہ تو ملتا ہے نا علی ولی اللہ والا. میں جملہ احسان کرتا ہوں، آپ کی عقیدہ آواز ممبر تک آنی چاہیے. ارے مولوی صاحب اس کا مطلب ہے چھوڑنا، کسی کو چھوڑ دینا. اگر علی بھی نبی کو چھوڑ جاتا ہم علی کو بھی چھوڑ جاتے. مولوی صاحب یاد رکھ، جنگ ہو یا جنازہ، ہم نے صرف اسے چھوڑا ہے جس نے نبی کو چھوڑا. بھائی آپ جو ہے ویسے تو میں گناہ گار ہوں، مجھ میں کئی خامیاں، لیکن ایک بہت بڑی خامی ہے وہ میں آپ کو پہلے ہدیہ کر دوں، اس کے بعد محنت کرتے ہیں. میری خامی یہ ہے کہ مجھے آپ 5 منٹ میں یا 5 گھنٹے نہ میں خود سانس لیتا ہوں نہ میں مجمع کو لینے دیتا ہوں. یہ میری خامی ہے. میں دور سے آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، اس لیے مجھے آپ کی دعائیں چاہیے. ہم نے صرف اسے چھوڑا ہے جس نے نبی کو چھوڑا ہے. غریب بات پردے کے اندر رکھ کے کرنے لگا. ارے قبلہ ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے ایرانی کون ہے، افغانی کون ہے، عراقی کون ہے، شامی کون ہے، سعودی کون ہے، کویتی کون ہے، انڈین کون ہے، پاکستانی کون ہے، مرد کون ہے، عورت کون ہے، ضعیف کون ہے، بچہ کون ہے، طاقتور کون ہے، کمزور کون ہے. ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے مرد کون ہے، عورت کون ہے. میں ایک لفظ 2 بار استعمال کروں گا، آپ نے خود ہی سمجھنا ہے. ارے ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے گورا کون ہے اور کالا کون ہے اور گورا کون ہے اور کالا کون ہے. ہم فقط وہ دیکھتے ہیں. اقبال نے دیکھا تھا کیا کہ محمد سے وفات ہونے کو ہم دے رہے ہیں.
کے لوگ، اس لیے میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، آپ کی عقیدت دعائیں، اور میں اتنا بھی جاہل نہیں کہ میں آپ سے کہوں گے اتنی اونچی بولو کہ آپ کی آواز نجف والا شاہ سن لے. ارے چپ کر، نجف والا تو ان کی بھی سنتا ہے جن کی آواز بھی نہیں ہوتی. اور نور بلا دوسرا، اگر تو شیعہ شان انسان شروع کرے ان کا مجمع گنگا ہو جاتا ہے. آئیے میں پہلا لفظ کہتا ہوں، ادب کی دنیا کا آخری لفظ کہنے لگا بڑے پیار سے، اور کراچی ہے انشاءاللہ یہاں پہ لفظ لایا نہیں ہوگا. کون ہے میرا مصطفیٰ؟ میں 5 سے 7 کون پڑھتا ہوں، اس کے بعد نتیجہ پیش کروں گا. ہر حلالے کی آواز ممبر تک آنی چاہیے. کون ہے میرا مصطفیٰ جس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے پتھر قلبے پہ مجبور ہو جائے. جس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے پتھر سکون اور دوسروں کی تصویر پہ مجبور ہو جائے. آپ نے بالکل دیکھنا ہے ایسی پاک ہستی کو زہرا کا بابا محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. چلیے آپ کو پہلی مجلس میں شروع کرتے ہی بڑا تحفہ دوں، اور جیسے جیسے تحفہ سوچتے رہیں گے ولایت کا نشہ بڑھتا رہے گا. ایک ایسے عالم دین کا نام ہو جس سے شیعہ پیار کرتے ہیں، سنی پیار کرتے ہیں، اہل حدیث پیار کرتے ہیں، دیوبندی پیار کرتے ہیں، ریلوی پیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب خود چھوٹ کے ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کو سلامت کرتے ہیں، حکومت میں مشورے دیتے ہیں. مجھے خود بھی بڑے اچھے لگتے ہیں جن کا نام ہے حضرت مولانا طارق جمیل مدد اللہ علی. کمال کی کربلا، کمال کا حسین پڑھتے ہیں. وہ ممبر پہ بیٹھے تھے، کسی نے جملہ پوچھا، اگر ان کا لفظ نہ ہو جو چور کی سزا میری. آپ شیعہ ہو کے سب راہ بیٹھ کے چپ رہے، آپ جانے شاہ جانے نہ جانے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے نا مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ یہ زیادہ میں شیعوں کا 2 ٹکے کا ذاکر کہہ رہا تھا جس کے ہاتھوں پہ پتھر ہوتے وہ مصطفیٰ. آپ بڑے عالم دین ہیں، آپ بتائیے نا محمد کسے کہتے ہیں؟ ممبر پہ مسکرائے اور مسکراتے ہیں کیا بتاؤں، جو وحشی اور درندوں کو رفیع اللہ بنا دے اسے محمد مصطفیٰ. تو میں اپنے پنجاب میں جب پڑھتا تو میں کہتا ہوں پچھلے پنڈ سے یعنی پچھلے گاؤں سے جہاں سے وہ آئے تھے اس گاؤں سے 4-5 بندے جنید بھائی جناب سلمان کو ملنے کے لیے آئے. یہ سن کے سنا ہے مصطفیٰ کون؟ تیسری بات جس کے ہاتھوں میں پتھر بولے وہ مصطفیٰ، جو وحشی اور درندوں کو رضی اللہ عنہ وہ مصطفیٰ. تیسری بات جب ملنے کے لیے آئے تو جناب سلمان نے پہچان لیا، او فلاں 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 کیا حال ہے، ٹھیک ہے یہاں بیٹھو پانی پیو، میرے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، اب یہاں بیٹھے میں جناب کی کھانے کا بندوبست کرتا ہوں. کراچی والوں، پرنگی والوں، حلال زادوں، جناب سلمان کے گھر میں کھانے کو کچھ ہونا چاہیے بھی نہیں تھا، اس لیے کہ سلمان اپنے گھر میں تو رہتے نہیں تھے، وہ رہتے ہی 2 جگہوں پہ تھے، یا جلیل کے گھر پہ یا علی کے در پہ. یہ لائن خاموش ہے، یہ لائن خاموش ہے، باقی سارے ٹھیک ہو جائے، آپ خاموش ہے، آپ کے بات نہیں لگے. آپ کو سلام ٹھیک ہے جی بسم اللہ کرنا. آپ دور بیٹھے ہیں جگہ تھی لیکن آپ بیٹھے ہیں، میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ نظر نہ آئیے، پھر بھی آپ دور بیٹھے چلیں. آپ بزرگ ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، سوائے کر لیں میں چلے کوئی بات نہیں. تو جناب سلمان نے کہا بیٹھو میں جاتا کھانے کے لیے کچھ کرتا. اچھا وہ چونکہ دیکھنے آئے تھے کہ سلمان کرتا کیا ہے، وہ گھر بیٹھے نہیں، وہ پیچھے پیچھے
مدینے کی آبادی کا راز ہوئی. ابھی یہ ہمارے بھائی نے مجھے بھیجا تھا 2020 کے جنوری میں کورونا سے پہلے جب میں عمرہ کی شاد حاصل کرنے گیا تو میں نے مکہ مدینہ میں جا کے سارا جائزہ لیا. جب میں ذاکر ہوں میں نے اپنی آنکھوں میں دیکھا آج بھی وہ ویرانہ موجود ہے مدینہ کے ارد گرد کالی پہاڑیاں نظر آتی ہیں جہاں پہ جناب سلمان پہنچے. مہمان پیچھے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. جناب سلمان اس کے بعد میں نے شروع کر رکھی یہ تمہید آ گئی. جناب سلمان نے کانوں پہ ہاتھ رکھے. انکل جی جیسے اذان دی جاتی ہے ویسے کہتے ہیں ایک ہرن سے گزارش ہے ذبح ہونے کے لیے حاضر ہو جائے. میرے گھر میں مہمان آئے ہیں میں نے ان کے مہمان نوازی کہا کراچی زندہ باد ہے کراچی زندہ باد ہے میں نے ان کی مہمان نوازی کرنی ہے. بس یہ سنتے ہی سامنے سے گولڈن کلر کا سونا سا خوبصورت ترین ہرن محمد والے محمد پہ درود پڑھتا ہوا سامنے ظاہر ہوا. اس نے آ کے افسانے جو ہے اس نے آ کے اپنا ماتھا سلمان کی جوتی پہ ٹیکا اور اپنی زبان میں کہتا ہے پورا جہان آپ کا نوکر ہے چونکہ آپ زہرا کے نوکر ہیں. لے جائیے بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر ڈالیے میرا گوشت بنائیے مہمانوں کو دیجیے. اگر جناب تھکے نہیں ہیں تو میرے میں درست کروں. تو درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے. جب انہوں نے یہ منظر دیکھا وہ فوراً درخت کی اور سے باہر آئے ہیں سلمان یہ کب سے اب جانور بھی میری باتیں مانتے ہیں. اب کیا بتاؤں جب سے بطول کے بابا نے ملنا حضر غیب کہا ہے نا میں جو کہتا ہوں وہی ہو جاتا ہے. آپ کی پاکیزہ آواز خدمت تک آنی چاہیے. مولا آپ کو سلام رکھے. باتیں میری 3 ہو گئی. سارے بولے کتنی باتیں ہوں گی؟ چوتھی بات. اور چوتھی بات میں پہلے ہاتھ جوڑوں گا آپ کے سامنے پھر بات کروں گا. یہ دیکھیے اس لفظ میں ضرور بولنا ہے آپ نے اور پھیپڑے کی آواز میں کیسے بولنا ہے کیونکہ اسی لفظ میں اعتراض کا جواب ہے. شیعہ نعوذ باللہ من ذالک مولا علی کو زیادہ مانتے ہیں اور نعوذ باللہ مولا مصطفیٰ کو تھوڑا مانتے ہیں. اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں 2 بندے اس جملے پہ نہ بولیں. کوئی شور نہیں کوئی گلا نہیں. کون کون سنی بھائی نہ بولے ہمارے بھائی ہیں مہمان ہیں ہماری جان ہے. نیا نیا شیعہ چپ رہے خود ہی سیاح ہو جائے گا. 2 بندے نہ بولے 2 ہیں. ایک حسبی نسبی سید ایک وہ شیعہ جس کی اماں شیعہ ہے. یہ 2 بندے نہ بولے کمر تک گلا کرنا میرا حق ہوتا ہے. آپ نے سامنے بولنا ہے تیرا باپ کا امام مولا علی کی قبر کی زیارت میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکم یا قاسم النبی وقاشم الموت میں مشکلیں حل کرنے والے علی میں سلام اور اس علی میں سلام جو محمد کی جوتیاں گاڑتا ہے. سیدوں کے سید اس لیے کہ ایسے جملے کو بولا کریں کیونکہ کائنات کے سید 12 ہیں 12 کا سید مصطفیٰ ہے. 2 جہاں کا مولا علی ہے علی کا مولا مصطفیٰ ہے. گہرا جملہ ہے اور اس جملے پہ میں نے یہ والا مولوی کو اتار کے پیچھے رکھ دینا ہے. شیعہ ملنگ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے. یہ مولوی اتر جائے گا اس لفظ سے. اس کے بعد شیعہ ملنگ بات کرے گا آپ سے ٹھیک ہے. مولا آپ کو سلام رکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے بادشاہ نبیوں کے نبی رسولوں کے سلطان سیدوں کے سید اے سید السادات بادشاہ جی آپ تو فرماتے ہیں دھڑ میں ہوں سر علی ہے شہر میں ہوں در علی ہے موسیٰ میں ہوں ہارون علی ہے میں علی کا بھائی علی میرا بھائی. چلو اینڈ کا جملہ پہلے کہیں آپ خود ہی تو کہتے ہیں جیسا میں مولا ہوں ویسا علی مولا ہے. بادشاہ جی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آپ علی کو اپنے جیسا مولا بھی کہتے
دیتے ہیں, ادھر سے جب بھی جوتی ٹوٹ جائے آپ علی کو دیتے ہیں. بادشاہ جی گستاخی معاف ہو, کیا مدینے میں موچی نہیں تھے؟ اگر کوئی موچی نہیں تھا تو کیا صحابہ کرام نہیں تھے؟ کسی ایک صحابی کو دیتے, وہ اپنی جوتی کاٹ دیتا. جب بھی جوتی ٹوٹے ہم اپنے جیسے مولا علی کو کیوں دیتے ہیں؟ آواز ساتھ آئی کہ تمہاری ہلیان نہ پاؤ, کراچی میں جو اتنی گرمی میں نہیں کریے تو کہنا تو ہوگے تجھے پتا نہیں اس جوتی نے وہاں جاتا ہے جہاں کوئی نبی نہیں جا سکا. اگر علی میرا اور لوگ چھوٹ کے وہاں جانے کے لائق آپ نہ بولیں ہم مٹی سے بات کرتے ہیں, آپ
آپ بولیں ہم ہیرے سے افسر ہیں، یہ آپ کی دعا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ آپ جناب سیدہ کی دعا ہے، یہ سارا کچھ آپ، یہ ہماری عزت، یہ ہماری ویلیو، یہ ہمارا اسٹیٹس آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے جو مولا حسین کو رونے کے لیے بلوں سے آتے ہیں. ٹھیک، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہر بھائی کوشش کرے کہ اپنے بیٹے کو، نوکر کو کم از کم، اور کچھ میں مسافر ہوں نا آپ کے شہر کا، پردیسی بندہ سمجھ کے بات حق ہو تو آپ کی پاکیزہ بات ممبر تک آنی چاہیے. باتیں میری ہو گئی 5. چھٹی بات، کون مصطفیٰ مدارت النبوہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی. اس جملے پہ آپ نام نہ بولے، مجھے دکھ نہیں ہے، بس آپ نے یوں کر دینا کافی ہے. وہ لکھتے ہیں، سنیے آگے، وہ لکھتے ہیں پاک مصطفیٰ اس پاک سید کو کہتے ہیں کہ جب جنگل سے گزرتے تھے تو درخت جھک جھک کے سلام کرتے ہیں. میں نے کہا تھا نہ بولیے، آپ کی مہربانی ہے، بول رہے ہیں آپ نے رقص کی ہے نا، کیسے بولے ہیں مہربانی. جب پہاڑوں سے گزرتے چھڑی تو پہاڑوں میں زلزلہ آتا اور اندر سے آواز آتی تو جہاں کے سردار پہ سلام. جب پتھریلی زمین سے گزرتے تو موٹے موٹے بے جان پتھر اور اڑ کے سلام کرتے ہیں سید دو جہاں پہ سلام ہو. اور جب دریا ندی سمندر کے قریب سے گزرتا تو پانی کے ایک ایک قطرے میں وائبریشن آتی، ہل ہل کے کہتا دو جہاں کے سید پہ سلام ہو. جب معراج کے لیے اٹھتے ہیں جبریل سلام کرتا ہے، میکائیل سلام کرتا ہے، اسرائیل سلام کرتا ہے، اسرائیل سلام کرتا ہے، لو سلام کرتی ہے، قلم سلام کرتا ہے، عرش سلام کرتا ہے، کرسی سلام کرتی ہے، آدم سلام کرتے ہیں، نوح سلام کرتے ہیں، ابراہیم سلام کرتے ہیں، موسیٰ و عیسیٰ سلام کرتے ہیں. صرف میں نے چیک یہ کرنا ہے کہ کراچی والے تاکہ یوں کرے تب پہنچتے ہیں یا چپ کر کے پیار سے دھیمے لہجے میں بڑی بات کہے تب بھی بول پڑتے ہیں. نوجوان کراچی والوں آپ ذاکروں کا امتحان لے لینا، ہم جو غریب چاہے لوگ پنجاب سے آتے ہیں ساڑھے امتحان لے رہے ہو. آج میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں کہ آپ باریکی کیسے سمجھتے ہیں. اس کا مطلب ہے چہرے سلام کرتے ہیں، پرندے سلام کرتے ہیں، درندے سلام کرتے ہیں، انسان سلام کرتے ہیں، ملک سلام کرتے ہیں. ہر چیز ملک صاحب ہمارا بھائی، ہر چیز امتحان ہے کیوں کیا، ہر چیز کرنا بھائی، ہر چیز اللہ صاحب میرے محمد کو سلام کرتی ہے. تو رنگی والوں سانپ بھی سلام ہی کرنے آیا تھا. بڑے بڑے فرشتے سید و ملائک ملک الموت سلام کرتا ہے. چلے بڑے درے انسان ملک بشر پہاڑ پانی سب کچھ سلام کرتا ہے. ہمارے بہت مشہور شاعر مجھے بھی پسند ہے، آپ کو پسند ہوں گے. رات کو میں نے ان کے منہ پہ جملہ کہا تھا ان کی موجودگی میں، انہوں نے بڑی دعائیں دی. میں نام لے کے پڑھتا ہوں. ابھی تک میں نے 6 باتیں کی ہیں ممبر میں. اس ممبر کی قسم یہ 6 کی 6 باتیں میری تھی. یہ میری ذاتی تحقیق ہے، یہ میری پڑھائی ہے. ابھی تو جملہ کہہ رہا ہوں یہ میرا ہے. یہ لفظ ہے جناب شوکت کا شوکت شاید وہ موجود تھے تو میں نے ان کا نام لے کے پڑھا. میری عادت ہے، میں ایماندار حدیث ہوں، اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، سب سے 2 ٹکے کا ذاکر میں ہوں، لیکن بندہ میں ایماندار ہوں. جس کا لفظ میں نام لے کے پڑھتا ہوں. 6 باتیں میری تھی، اس کے بعد جو پڑھوں گا وہ بھی میرا ہے. یہ لفظ میرا نہیں ہے، یہ ان کا ہے. اس میں توجہ رکھیے گا. جب انہوں نے دیکھا کہ سنی عالم دین ان کی قبر پہ سلام ہے، سنی عالم دین صاحب مدارت النبوہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی اتنی بڑی شان ہے کہ تاکہ سلا سے لے کے عرش بری تک ہمارا بھائی ہر چیز نبی بھائی ہر چیز میرے محمد کو سلام کرتی ہے. شوکت صاحب نے نازل علی پڑھ کے قدم اٹھایا، علی جو نبی نے پڑھ کے سب کے ساتھ رکھا اور جو کہا کیا فرمایا میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے. اور یہ ایسی بات ہے میں ساتھ کہتا ہوں اور میں نے رکھا ہے، مجھے بتائیے اب سامنے کو ساتھ ہی بات ایسی ہے کہ جناب نے توجہ سے سننی ہے. اس لفظ پہ آپ کی پاکیزہ آواز تھوڑی بھی آئی تو میں گلا نہیں کرتا، کیونکہ اس کے بعد میں نے آواز کھینچ نہیں دیا، میں چھین لوں گا. ادھر کھینچ ساتویں بات کون ہے میرا مصطفیٰ، جس پاک سید پر درود واجب ہو
भाई मैंने मुस्ताब नहीं कहा, वाजिब। यानी अगर आप पाक मजूर के पाक बाबा की जात पे दरूद न पढ़े, नमाज तमाचा बन के आपके मुंह पे रिवर्स आएगा। इसका मतलब है जिस पाक बिस्मिल्लाह अगर जिस पाक सैयद पे दरूद वाजिब हो वो मुस्तफा है। ये था वो दोस्त जो मैंने आपको कहा कि आप चुप रहे, नो प्रॉब्लम, अब नहीं चुप रहना, अब आपकी बारी आ गई। दरूद कौन सा? शियो नहीं भाई, नहीं सॉरी, सुनिए भाई। क्यों? एक इसलिए कि वो तादाद में उनसे ज्यादा है, हमारे बड़े भाई हैं, और दूसरा इसलिए कि उनका दरूद हमारे दरूद से बड़ा है। भाई हमारा दरूद उनके दरूद के अंदर शामिल है। शियो का दरूद क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, बस दैट्स इट, एंड फिनिश। यही है, इसके अलावा कुछ है? भाई नहीं है। भाइयों का दरूद क्या है? जुनैद भाई का इंतजाम वाले आपने बिल्कुल लिखना है, टाइम शॉर्ट है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं पंजाब में होता तो पता नहीं मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ते ये जो जुमला सुनाने के लिए, लेकिन क्योंकि यहाँ ऐसा मजमा है, आपके बच्चे भी मुझसे बेहतर नहीं जानते हैं, अब मैं इशारा करूंगा आपने समझना है। इसका मतलब ये है कि हमारे सुन्नी भाई, मदर भाई, जुनैद भाई 4 हस्तियों पर आया, मुंतर साहब अली दादा जी 4 हस्तियों पर, नूहा खान भाई 4 हस्तियों पर हमारे सुन्नी भाई दरूद पढ़ते हैं। मैं हाथ के इशारे से नाम लेता हूं, आप 4 की बात पूरी कीजिए। इब्राहिम पे दरूद, आले इब्राहिम पे दरूद, मोहम्मद पे दरूद, आले मोहम्मद पे दरूद। कितनी हस्तियां हुई? 4। ताकि ये भाई ना कहते आसानी लिखिए, फिर देखिए। इब्राहिम पे दरूद, आले इब्राहिम पे दरूद, मोहम्मद पे दरूद, आले मोहम्मद पे दरूद। पहले आपने जुमला सुनना है यहां से, फिर दांत के नीचे हमारे जबान में कहते हैं चिथना, फिर चिथना है, फिर दिल में पेश करना है। दिल गवाही दिल तो बोलिए वरना चुप रहिए। इसका मतलब है मोहम्मद उस पाक सैयद को कहते हैं जिसके ऊपर भी दरूद है। जिस पाक सैयद का तवाफ करें वो ज़हरा का बाबा मोहम्मद मुस्तफा है। लफ्ज़ फिर सुनिए, 2 दरूद हाजी बन के 24 घंटे। आपका हक बनता है मेरा गिरेबान पकड़ कर मुझसे पूछें, 2 दरूद भी समझ आती है, हाजी भी समझ आता है, तवाफ भी समझ आता है, 24 घंटे कहां से आया? हक बनता है या नहीं? बताऊं 24 घंटे कहां से आया? एक आगे पढ़ूंगा, एक पे हाथ लगा के बताऊंगा, आपके बाद हिम्मत आनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी। अल्लाह और उसके मलाइका दरूद भेजते हैं ऊपर नबी के, और आयतल कुर्सी गवाह है, ना अल्लाह सोता है। आपके हाथों को सलामत रखिए। आपका मजमा बताएगा इसने आगे सुना है कि नहीं, क्योंकि पहले की निस्बत आवाज में कमी आई है, मेरे लफ्ज़ बढ़ रहे हैं, जनाब की आवाज में कमी आ गई। या तो कराची वाले मेरे हमसे ज्यादा पहलवान नहीं है, क्योंकि आपकी सेहत हमसे कमजोर होती है इसलिए खाते हैं, या मेरी गुफ्तगू से बोर होते हैं, आप चाह रहे हैं
12 इमाम 14 मासूम और पाइथन पाक। मेरे भाई मैं गलती हो सकती है, भूल सकता, पता क्या हो गया, क्या कहता है पाइथन। एक मौलवी साहब है फौत हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे आगे कहते हैं, तो वो काम करते थे लफ्ज़ पाइथन पाक नहीं, पाइथन पाक है। मैं उनके दौर पे याद करता हूँ कि जनाब आप थोड़ा सा हिसाब कर लें, आप सीधा अठतन पाक है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक और मौलवी साहब है, अल्लाह करे चलो वो भी जल्दी क्योंकि जो आपको पता है जो पाक सजदा का गुस्ताख हो, आले मोहम्मद का दुश्मन हो, उसे चले ही जाना चाहिए। उसने जो है कहा, और मैं जुमला कहूँगा और मैं जुमला कह के खामोश होकर आपके चेहरे देखूंगा कि 2-4 मिनट और पढ़ना चाहिए या यहीं पर सलाम करने और जाऊंगा। वो कहते हैं पंजन पाक लफ्ज़ सही नहीं, लोग मिला लफ्ज़ है साबतन पाक। ठीक है, शिया कहते हैं पंजन पाक और मौलवी साहब क्या कहते हैं, सब बोलो सब बोलो जी साबतन पाक। हालांकि फर्क है, साबतन पाक पर अकीदा भी नाजायज नहीं, वो भी अच्छा है, सही अकीदा है। फर्क ये है पंजन पाक वो है जो पाक बन गया है, सबतन वो है जो आकर पाक बने हैं। मैं जुमला पूरा नहीं कहूंगा, पूरा कहने का क्या फायदा है, कराची में पूरा कहने में कराची आए क्यों, आधा कह के चुप हो जाऊंगा, पाक पूरा करेंगे। अरे मौलवी साहब 5 वो है जो पाक बन गया है, सबतन वो है जो आकर पाक बने हैं। वरना हम तेरे घर से तेरी किताब से तेरा घर दिखाएंगे, तेरे घर से तेरी किताब से तेरा घर दिखाएंगे, जिसमें सगी बहन कह रही थी मुझे और मार और मार और मार, इसे हाथ न लगाना, ये पाप है। आगे इसके बाद मैं 5 मिनट और पढ़ूंगा। अगर आपका नाम सुना आया, आपकी दुआ सोनी नहीं मैं बताई तो फिर बात आगे बढ़ेगी। मैं उस मुसीबत में कह के मैं सलाम करके चला जाऊंगा। मैंने इसके बाद लेक्चर पढ़ना है, मैं कोई जाकर सोना नहीं किया। इसके बाद मजलिस है मेरी, इसके बाद मेरी मजलिस है, इसके बाद मजबूरी है मेरी, मौला की जान उधर से लेनी है, इसलिए आपसे गुजारिश है सारे भाई बोलेंगे कि 2 मिनट और पढ़ूंगा, मैं सलाम करके जा रहा हूँ। अरे मौलवी साहब तू शीयों की मर्द साहब, तू शीयों भाई, तू शीयों की नबी भाई जिंदा कहता है पंजतन पाक नहीं सबतन पाक है। अगर अपने बाप का है अपने घर की किताबें खोल और कुरान साल के नाम के बता, मस्जिद नबी में सबतन के दरवाजे खुलते थे या बंद हो जाते। सरकार का मतलब यह है कि जनाब 2 मिनट और सुनना चाहते हैं किसी भाई रामा साहब कह रहे हैं कि इसी अंदाज में ब्लॉग पढ़िए, तो मैं इस अंदाज में इसलिए नहीं पढ़ रहा था कि आपने कहना कि तालब की काफी कर रहा है मौलाना के नजारा भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने उनको सुन के शौक पैदा हुआ, उनकी केस्टें याद करके मैं जाकर बना मैं जाकिर हूँ अल्लामा तालब लोधी की केस्टों का सदका, इसलिए मैं पूरे कराची को अपना उस्ताद मानता हूँ। अल्लाह पाक डॉक्टर नवीर नफी के दर्जा सुना भाई कह रहे कि इसी लेवल का जुमला आए तो फिर वो जुमला कहूँ जो जहाँ भी कहा जाता है पूरा मजमा खड़ा हो जाता है। इसलिए मेरा मकसद ये कि आप खड़े हो जाए, आप बैठे बैठे बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, कमाल को बोल रहे हैं। चलिए आपके शहर की बात करता हूँ। अल्लामा साहब कह रहे हैं कि इसी लहजे में जरा जोर से करें, उसका मतलब है कि जोर से कर रही है। चलिए चलिए जोर से सुनने जरा जोर से। रमजान ट्रांसमिशन बोर्ड टेलीविजन हजरत अल्लामा डॉक्टर सैयद ज़मीर अख्तर नकवी आलम जाते ही कुल आलमी इंचार्ज थे, 3 मुसलमान भाई थे, एक सैयद था और यही तादाद बड़ी मुद्दत से पुरानी आ रही है।
से वो तहजीब तहजीब का मतलब है तहजीब, इसका मतलब है कांट छांट के कुछ बोलना, यानी फजूलियात को छोड़ के काम की बात करना, नाप तोल बात करना। भाई चला ये तो तमीज़, एक मतलब तमीज़, सफाई सुथराई, यानी अगर इंसान तहजीब से बात करे, अदब से बात करे, इल्म से बात करे, दलील से बात करे, माल इस्तेमाल बात करे, ना पर्चा होता है, ना एफआईआर होती है, ना फसाद होता है, प्यार से बात होता है। टेलीविजन पे कराची आपके मुझे अब याद है मैं कराची में बैठा हूँ, मैं मेरे दिन से निकल गया, यानी कराची ही आप ही का इलाका था जहाँ पे वो टेलीविजन से बात नजर हो रही थी कि उन्होंने फरमाया था कि तुम शिया हजरत उमर को क्यों नहीं मानते, जबकि नबी पाक का फरमान है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। तो शादी में डॉक्टर साहब ने इसके मुकाबले में क्या फरमाया था, शादी फरमाते हैं कि अगर ये हदीस सही हो तो ये मौला अली के बारे में है, क्योंकि सरकार का फरमान है कि याद वक्त का मूसा मैं हूँ, हारून तू है, फर्क ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, यानी अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो ए अली वो तू होता। क्या रोड रात हुए थे, क्या टकराव भारत हुई थी, इनकी बात थी, कुछ भी नहीं हुआ। अब एक बात आपका बेटा करने लगा है, अगर आप समझे रमीज साहब ने कहा कि जोर से जुड़ा बैठा है, अगर आप समझे कि बात सलामत थी कि आपकी पकीजा बात कम से कम रोड तक जाए कि आपका हक बनता है नहीं करनी, मैं कहता हूँ कोई आलम दीन से कहते मुल्की में आपका सहारा लेते हुए माइक के तवज्जो से मिंबर हुसैन के वसीले और सदके में मैं कहता हूँ मौलवी साहब अगर ये हदीस सही भी हो फिर भी शान अली की ज्यादा है, अगर मेरे पास कोई नबी होता तो उमर होता, अगर ये हदीस सही भी हो फिर भी शान अली की ज्यादा है। मैं दो अगर तेरे घर से बैठता हूँ फैसला तुम पे छोड़ता हूँ, पहला अगर मेरे पास कोई नबी होता तो उमर होता, वही उमर कहता है अगर आज अली ना होता तो मैं मैं मौलवी साहब का नाम नहीं लूंगा, अलामत बताऊंगा आपके, क्योंकि आपके हाथ में वो स्मार्टफोन होता है, सोशल मीडिया पर लोग मारेगा, अभी आप कहेंगे कि बिल्कुल ऐसे ही है। तवज्जो बुरी शादी जुमला आखिरी, इसका मतलब है पाक मुस्तफा उस पाक सैयद को कहते हैं जिस पे दरूद हलाल है सदका हराम है। मैं दाल नहीं चुकूंगा, आपको टाइम दे रहा हूं, सांस ले ले, यहां जुमला नक्श करना, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, फिर सुनिए। मुस्तफा उस पाक सैयद को कहते हैं जिस पे दरूद हलाल है सदका हराम है। अब मौलवी साहब की राहत बताता हूँ, एक वडेरे से ज़ईफ से चिट्टी दाढ़ी वाले मौलवी साहब थे, अल्लाह उनको मज़ीद हिदायत नसीब फरमाए। वो कह रहे थे बंद करो शीशों की अज़ान स्पीकर में, ये माइक में हमें हर बहुत गालियां देते हैं, बिना फसल बिना फसल बिना फसल क्या कह रहे मौलवी साहब, हम तेरी जेब में अभी तो बिना फसल नहीं कहते, तू अपने घर की किताबें खोल के दिखा, तू अली के इलामा को बंदा दिखा जिसमें मोहम्मद की तरह दरूद हलाल हो सदका
जाओ रिश्ते दरूद भेजते हैं, आखिरी मिनट दरूद भेजते हैं ऊपर नबी के। आगे लफ्ज़ क्या है? या अय्युहल्लज़ीना, कराची बात हो, या पाकिस्तान में नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, अमर का सिगा सल्लू, तुम भी पढ़ो। तो भाई जब अल्लाह कह रहा था कि तुम भी पढ़ो तो सामने करोगी जो भी था फरिश्ते सहाबाए-किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन सामने थे। अल्लाह सहाबियों से कोई फर्स्ट ईमान वाले वही है ना। अल्लाह सहाबा से कह रहा था सहाबा दरूद पढ़ो, यानी अल्लाह कह रहा था सलमान दरूद पढ़ो, मिकदाद दरूद पढ़ो, अबू ज़र दरूद पढ़ो, अबू दरदा दरूद पढ़ो, अबू अय्यूब दरूद पढ़ो, इब्ने मसूद दरूद पढ़ो, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास दरूद पढ़ो, अबू अय्यूब अंसारी दरूद पढ़ो, अम्मार दरूद पढ़ो, हुज़ैफा दरूद पढ़ो, बिलाल दरूद पढ़ो। ये भी सियाबीन है भाई, ये भी सियाबा है। मैं सियाबा का नाम ले रहा हूँ भाई, और जिनका नाम ले रहा हूँ ये सहाबाए-किराम है। अगला जुमला मैं चाहता हूँ आपकी आवाज में करता आए, जब अल्लाह कहते ना सहाबियों दरूद पढ़ा, शिया सुन्नी रवानी क्या सहाबा ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ कहता या रसूल अल्लाह दरूद क्या होता है, कहाँ पढ़ना है, कब पढ़ना है? आपने कहा था ना कीमो सुन्ना नमाज पढ़ो, हमें तो नहीं पता था। आपने कहा वैसे पढ़ो जैसे मुझे देखते हो। आपने कहा रोजा रखो, हमें क्या पता था। आपने बताया ऐसे रखना है। आपने कहा हज करो, हमें नहीं पता था। आपने करके दिखाया कैसे करना है। अब आप कहेगा दरूद पढ़ो, या हमें क्या पता दरूद कैसे पढ़ना, आप बताएंगे उसे बताएंगे ना। इसका मतलब है सहाबा ने पूछा था ना कि या रसूल अल्लाह दरूद कैसे पढ़ना है। बड़े आराम से बात करके आंखों का पसीना साफ करता हूँ, हर हालात को ज़ियारत करता हूँ कि बंदा कराची का था तो चुप है या कुछ चकवाल से आया मेरे साथ। अगर तो कराची का बंदा चुप रहा फिर तो करना मेरा हक बनता है। मेरे साथ भी 4-5 बंदे चकवाल में हैं, ये चुप रहे तो कोई मसला नहीं। कराची का बंदा चुप रहा तो छोड़ा। अल्लाह कहता है सहाबियों दरूद पढ़ा, और सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह कैसे पढ़ा जाता है। मौलवी साहब काले कपड़े पहन के छुरियां लेके सड़कों पे आके अपना गोश्त काट काट के बाद मुझे यही बताते हैं कि जिनको दरूद की खबर माना हो उन पर दरूद नहीं होता। खुदा जाने जो खबर चुप है वो क्यों चुप है। जिसको दरूद की खबर ना हो उन पर दरूद नहीं होता। सरकार में मेरे पीछे पीछे पढ़ो, सीखना चाहते हो हमें बताइए। सारा कराची बोले अब जो एक हाथ बड़ा हो रहा है। मेरे नबी ने दरूद पढ़ाया, सहाबा ने पढ़ा, मेरे मोहम्मद ने दरूद सिखाया, सहाबा ने सीखा, सहाबा ने सीख के हमारे भाई पढ़ के ना कायनात को बता दिया। जो एक बार दरूद पढ़े वो सहाबी है, जो इनसे जंग लड़े वो सहाबी है। बेटियों को तमाचे नहीं मौला अपना फुर्सत बाप बीबी आपकी हाय को नहीं। एक के जनाजे पे तीन थे, दूसरे का जनाजा तीनों पे था। इसी जुमले को पूरा करके मैं आपको सलाम करके जा रहा हूँ। क्या जुमला है, क्या जुमला है? एक के जनाजे पे तीन थे और दूसरे का जनाजा तीनों पे था। ये जो बादशाह हुसैन का जनाजा तीनों पे था, इसका मतलब यही है ना कि पांव से लेकर सर तक हर जगह तीर लगा था। तो एक तीर मैंने हुसैन का पढ़ना है, एक तीर बादशाह हसन का पढ़ना है। दो तीर कह के जुमला मुकम्मल करके मैं सलाम करके जा रहा हूँ। अगर आप मुझसे लिया है आपकी आवाज़ें बुलंद होनी चाहिए। पहले एक जुमला सुन लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आज मैं इस मजलिस की मसाइल की इब्तिदा में 4-5 मिनट भाई पढ़ता हूँ। मेरा जी चाहता है कि मैं आपको बानी की, इंतजामिया की, मोमिनीन की इज्जत बताऊँ क्या है। मलिक साहब किताब का नाम, भाई आवाज़ किताब का नाम है दास्तान हाय इबरत आमोस। फारसी वाली किताब में किबला बैठे हुए, उसमें एक ज़ाकिर का तज़किरा जिसका नाम है आयतुल्लाह सैयद अली अकबर कौसरी। ज़ात के सैयद हैं, इल्म के पहाड़ हैं और प्रोफेशनल ज़ाकिर थे। गौर से सुनेंगे तो आपकी हाय निकल जाएगी।
میری ڈائری میں 5 مئی سے جب میں گھر سے نکلا تو ایک چوک میں 30 بچے تھے، معصوم بچے چھوٹے تھے. انہوں نے میری گاڑی کو روکا اور روک کے کہتے ہیں ذاکر صاحب آپ آج ہمارے میں پڑھ دیں. تو میں نے ٹالتے ہوئے بھیجا میں رات کو آؤں گا، شام کو پڑھنا. کہتے ہیں یہ کہہ کے 5 مئی سے پڑھنے کے بعد کراچی والوں کہتے ہیں میں گھر پہنچا ہوں. اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے بچوں سے وعدہ کیا. کہتے ہیں پھر میں نے اپنے آپ کو خود ہی مقصد کر لی جنید بھائی کہ اب قبلہ رات کے 9 ہو گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی مائیں آئی ہوں گی، ان کو گھر لے گئے. کہتے ہیں اچانک میرے دل میں آگ لگی. میں اٹھا ہمارا بھائی، میں نے گاڑی نکالی، مل کے ہر بھائی بھائی کیجیے گا. کہتا ہے جو ہی میں اس جگہ پہ پہنچا 30 کے 30 بچے مٹی پہ بیٹھ کے بادشاہ کو سنا 2 سے 3 منٹ مسائل پڑھا تھا. آپ ماحول بنائیں گے میں آپ کو سلام کر کے جاتا ہوں. میں بسم اللہ کرتی ہوں. 30 کے 30 بچے جنگل میں مٹی پہ بیٹھ کے رو رہے تھے. کہتا ہے میں پہنچا، میں نے 10 منٹ آئی، 10 منٹ میں نے فضائل پڑھا، 5 منٹ میں نے مسائل پڑھا. کہتا ہے جب میلس پڑھنے کے بعد میں گاڑی کی طرف پڑھا ہمارا بھائی، تو کہتا ہے جو سب سے بڑا بچہ تھا نا 10 سال کا، وہ بچہ میرے قریب آیا اور آ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے ذاکر صاحب آپ نے میلس پڑھی ہے، نیاز تو دیتے جائیے. کہتے ہیں میں نے پیچھے میں نے پیچھے اٹھ کے دیکھا تو ایک چھوٹا بچہ 7 سال اس کے ساتھ تھا، علامہ صاحب، جس کے ہاتھ میں ایرانی کعبہ تھا. قبلہ کعبہ تمہیں عالمی نہیں جانتے، ہم کو سب بات ہے. میں بسم اللہ اللہ آپ کے آنسو دور فرمائے. اتنا بڑا کعبہ تھا کعبے کا. بھائی بدر جی وہ کہتے ہیں کہ ایسے میں نے کعبہ پکڑا، 9:30 کا ٹائم تھا رات کے. کہتے ہیں میں نے یوں بازو کیا اور وہ سارا کعبہ نیچے زمین پہ گرا دیا. یہ سوچ کے کہ معصوم بچے ہیں، ان کو کیا پتا کعبہ کیسے بنایا جاتا ہے، برتن کیسے دھویا جاتا ہے. میں ذاکر ہوں، میں ہر وقت ذکر کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایسی چیز کروں جو غیر قاہل ہو. کہتا ہے گرا کے نا انڈیل کے کعبہ زمین پہ گرا کے میں گھر پہنچا. میری عادت ہے کہ میں وضو کر کے سوتا ہوں. اس کے بعد میں نے 1 ہی منٹ پڑھنا ہے اور آپ کی آوازیں انشاءاللہ رد ہو جائیں گی پاک بی بی کے صدقے میں. کہتا ہے جو ہی میری آنکھ لگی میری خواب میں ایک بی بی آئی جس کے دونوں ہاتھ مولا کا آپ بی بی آپ کی ہائی مل کے ساتھ ہائی کیجیے گا، ہر بھائی مل کے ہائی کیجیے گا. کہتا ہے اس کے دونوں ہاتھ کمر میں تھے اور وہ بی بی پاک آ کے مجھے کہتے ہیں کہ اس نے کھڑا ہو جاؤ. میں ادب میں کھڑا ہو گیا. مجھے جانتا ہے میں کون ہوں، ہمارا بھاشا نہیں، مجھے جانتا ہے میں کون ہوں. کہتے ہیں میں نے ہاتھ میں کہا بی بی آپ وہ ذات ہے جس کی چوٹی کے سر پر لوگ ہمیں سید کہتے ہیں، لوگ ہمیں شادی کہتے ہیں، آپ میری جدہ دادا ہے. بی بی لوگ کہتے ہیں تو نے کتنی میرے سے بڑی یاد؟ کہا بی بی 6. فرمایا 5 تیری تھی، مجھے 6 قبول ہے. اگلا جملہ میں کہوں گا کم از کم شیعہ ماں کا بیٹا ایک مرتبہ ہاتھ مار کے ہائے حسین کہے. بی بی فرماتی ہے یہ بتا تو نے لنگر کے ساتھ کیا کیا تھا، تو نے نیاز کے ساتھ کیا کیا تھا. بی بی میں یہ سمجھ کے نیاز گرا دی، یہ سمجھ کے علی میں نے نیاز گرا دی کہ بچوں کو کیسے پتا ہے کہ برتن کیسے دھویا جاتا ہے، کعبہ کیسے بنایا جاتا ہے. ایک مرتبہ سارے بھائی ممبر کی طرف دیکھ کے ہر شیعہ سے ہائے کرے. جب کہا انہیں کیا پتا کعبہ کیسے بنایا جاتا ہے. کہتا جناب زہرا چیخ مار کے لوگ کہتے ہیں تجھے کس نے کہا کہ وہ کعبہ بچوں نے بنایا تھا، وہ تو میں نے اپنے ٹوٹے ہاتھ سے بنایا تھا. اور جہاں میرے حسین کی محنت ہوتی ہے وہاں میں بھی جانتی ہوں، میری زینب بھی جانتی ہے، میری سکینہ مولا کی مشینہ یا تہرا آپ بھی آپ کی ہائی کو ہے. ایک جملہ مولا حسن کا پڑھوں گا، ایک جملہ مولا حسین کا، اور آپ کو سلام کر کے جاتا ہوں. جناب سیدہ آپ کو سلام کر کے قبلہ عراقی عالمی دن ہے. قبلہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھ لیجیے گا اصفہان شہر کے ذاکر ہیں، اصفہان کے بہت بڑے ذاکر ہیں. کہتا ہے میری خواب میں امیر حسن بادشاہ ہے. تو ایک مرتبہ سانس لے لیں، سانس لے لیں. میں جملہ کہوں گا یہ بہت مہنگی جملہ ہے، آپ کی بے سخت ہائی نکل آئے گی. جی بسم اللہ کرا ملک صاحب اور سب جملہ خدا کے میں پردہ ڈال کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. کہتے ہیں میری خواب میں مولا حسن آئے. یہ میں آپ کی شان پڑھوں تو مولوی کی شان کیا ہوتی ہے. کہتے ہیں میری خواب میں آ کے بادشاہ حسن نے کہا کہ میں تجھے ایک شاباش دینے آیا ہوں، ایک گلہ کرنے آیا ہوں. کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑے، جی بادشاہ شاباش کے کون سے؟ تو میں تو جب ہمارے مسائل پڑھتا ہے نا کھول کے بیان کرتا ہے تو ہمارے سخت مسائل پڑھتا ہے. ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں مسائل نرم پڑا کرو، اللہ کے بندوں کو بھی مسائل بھی نرم ہوتا ہے، جس کا نام بھی مسائل ہے. امام فرمایا میں تجھے شاباش دیتا ہوں کہ تم میرے پورے خاندان کے سخت مسائل پڑھتا ہے. تو مولا سارے رونا بھائی مولا گلہ کیسا؟ فرمایا گلہ یہ ہے کہ میرے مسائل نرم کیوں پڑتا ہے.
ٹرائی کرنی ہے. کہتا میں نے آج اٹھ کر بادشاہ میں ممبر پہ دنیا کو بتاتا ہوں تو کائنات کا وہ واحد امیر ہے جس کا جنازہ قبرستان سے لوٹا. غریب سے غریب بھی ہونا اس کا جنازہ قبرستان سے گزر جاتا ہے, اس کا جنازہ قبرستان سے واپس نہیں آتا. تو وہ امیر سید ہے جس کا جنازہ جس کا جنازہ قبرستان سے لوٹ رہا تھا. کہتا ہے امام لوگ کہتے ہیں سچا مصائب ہے لیکن ہلکا ہے. کہتا مولا تم وہ مظلوم ہے جسے کئی مرتبہ زہر دیا گیا. امام فرمایا مصائب ہے ہلکا ہے. مولا تو وہ مظلوم ہے جس کے جنازے پہ 70 تیر لگے تھے. امام فرمایا مصائب ہے ہلکا ہے. مولا تو وہ مظلوم ہے جسے جب زہر ملا جب جگر کٹ کٹ کے آتا تھا تیری بہنیں آگے ہاتھ رکھ کے اٹھاتی تھی. فرمایا مصائب ہے ہلکا ہے. مولا تو وہ امیر سید ہے جس کا 3 سال کا قاسم یتیم ہو گیا. فرمایا مصائب ہے مگر ہلکا ہے. مولا تو وہ سید ہے جس کی زوجہ جوانی میں فرما بیوہ ہو گئی. امام فرمایا مصائب ہے مگر ہلکا ہے. سارا کراچی بلند آواز سے ہائے کرے تو مصائب کہا کرنا ہوتا ہے. کہتے ہیں میں نے ہاتھ مولا کے قدموں پہ رکھے میں نے رو کے کہا بادشاہ میں جو بھی مصائب پڑھتا ہوں آپ کہتے ہیں ہلکا مصائب ہے چھوٹا مصائب ہے. پھر آپ ہی بتائیے نا آپ کا بڑا مصائب کا ہے. ہر طرف سے ہائے کی آواز ہے. کہتے ہیں امام نے جملہ کہا میں نے چاروں دیواروں سے ٹکرے ماری. امام نے جانا کہ دنیا کو بتا حسن کا سب سے سخت مصائب یہ ہے میں دیکھ رہا تھا 8 بدماش میری ماں کو تماچے آ رہے ہیں. کبھی حسین آگے آتا تھا کبھی حسن آگے آتا تھا کبھی زینب آتی تھی کبھی کلثوم آتی تھی. نہ مانو یہ محمد کی بیٹی ہے نہ مانو یہ محمد کی بیٹی ہے. اب مولا میرا پوچھا کرے یہ وہ سید ہے جس کے جنازے میں تیر تھے. آئے جملہ وہ سید کا سن جس کا جنازہ تیروں میں تھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم ابھی تک ہم ذاکروں نے مسائل کا ایک حصہ بھی نہیں پڑھا. جس قبلہ بیٹھے ہیں جس دن ہم نے عربی مقتل پڑھنا شروع کر دیا یا تم مر جاؤ گے یا اٹھ کے ہمیں مار دو گے. جب حسین نے آخری حملہ کیا تھا نا اور ساری فوجیں کربلا سے بھاگ گئی تھی. ایک مرتبہ حسین کا گھوڑا چہرے مجلس ہوئی تھی. ایک بادشاہ کا ایک چہرے کا حسین کا گھوڑا اور حسین وہاں آئے جہاں ایک لاشا تھا جس کی تازی داڑھی پھوٹ رہی تھی جس کے سینے میں بچی کا سر ٹوٹا ہوا تھا. اسے دیکھ کے حسین کہتے اکبر موسم تو میرا تھا چلا دور کا ہے. اس کے بعد ایک لفظ میں نہیں پڑھنا میں سلام کر کے جا رہا ہوں. ہاتھ اٹھائیے سینے کے قریب کیجیے کہ میں آپ کو سلام کرنے جا رہا ہوں. لکھا ہے جو بھی حسین اکبر سے بات کر رہے تھے نا سامنے سنان ابن انس نے ایسا تیر مارا جو شبیر کی پیشانی کرا. میرے حسین کی یہ بات ہے میرے حسین کی دونوں باہیں گھوڑے کی گردن میں آ گئی. ادھر دیکھیے گا ادھر دیکھیے بنا تشریح جو حسین کی باہیں تھی گھوڑے کی گردن میں. لکھا ہے حسین بن حبیب نے اتنی زور سے پہنوں میں نہیں مارا کہ وہ دوسری طرف سے